یہ ارشاد بھی، بھلا تم نے لات اور عزا اور تیسرے منات کے حال میں غور کیا ہے؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں؟ تب تو یہ بہت بے ڈھنگی تقسیم ہوئی۔ یہ صرف نام ہی نام ہے جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ سورہ نجم آیت نمبر 19 تا 23۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمان الہی بھی، تم لوگ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیا ہے۔ اللہ نے تو ان کی کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے معبود ہیں ان کی مزعومہ الوہیت حقیقی نہیں بلکہ باطل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ اور امام الحنفاء ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل رسول ہیں، ان کے باپ کا نام آزر ہے۔ برا بالکل علیحدہ براعت سے صفت مشبہ ہے اور معنی میں بری سے بلیغ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قول میں ان معبودوں سے بالکل علیحدہ ہوں جنہیں تم پوجتے ہو، لا الہ کا مفہوم ادا کر رہا ہے۔ یعنی بنیادی طور پر مجھے فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول اللہ کا معنی دے رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، جیسے کہ اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے، خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ رب العالمین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ چنانچہ اس آیت میں پیدا کرنے کی قوت اور حاکم ہونے کو تنہا اللہ رب العالمین میں محصور کر دیا گیا ہے، لہذا قدرت خلق اسی کو اور حکم بھی اسی کا ہے، چاہے تکوینی ہو چاہے شرعی۔ یعنی حق کی طرف میری رہنمائی کرے گا اور مجھے اس کی توفیق عنایت کرے گا۔ یعنی اس بات کو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر معبود سے مکمل علیحدگی والی بات۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، یعنی شرک سے باز آ کر ابراہیم علیہ السلام کی بات کی طرف لوٹ جائے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ سے مناظرہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ رب نہیں بنائے گا۔ اس جملہ میں ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ لا الہ الا اللہ کا ہم معنی ہے اور جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کا معنی یہ ہے کہ ہم اور تم اس عقیدے میں ایک جیسے ہیں۔ یعنی ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ رب نہیں بنائے گا کہ وہ اس کی ایسی تعظیم کرے جیسے کہ اللہ عز و جل کی تعظیم کی جانی چاہیے، اور اس کی ایسی عبادت کرے جیسے کہ اللہ کی کرنی چاہیے، اور حکم کو غیر اللہ کے لیے روا جانے، حکم کو غیر اللہ کے لیے روا جانے۔ منہ پھیر لے، یعنی اس دعوت سے اعراض کر لے جو تم لوگوں نے دی ہے۔ یعنی تم لوگ ان کے لیے اعلان کر دو اور ان کو گواہ بنا لو کہ تم لوگ اللہ کے لیے مسلمان ہو اور اس سرکشی سے پاک نیز لا الہ الا اللہ کی اس روگردانی سے دور ہو جو کہ ان میں پائی جاتی ہے۔ متن محمد رسول اللہ کی شہادت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک ایسا رسول آیا ہے جس کے اوپر گرا ہے
وہ چیز جسے تم گرا سمجھتے ہو تمہارے سلسلے میں خریص ہے، مومنین کے ساتھ بڑا ہی مہربان شفیق ہے۔ شرح: قول الہی تمہیں میں سے مراد ہے تمہارے جنس میں سے بلکہ تمہارے درمیان میں سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہی وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں کے اندر انہیں میں سے ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے اور انہیں سنوارتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ پہلے سری گمراہی میں تھے۔ سورہ الجمعہ آیت نمبر 2۔ یعنی تمہاری مشقت اور پریشانی اس کے اوپر شاق ہے، یعنی اس بات کا خواہش مند ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچے اور نقصان کا سامنا نہ ہو، یعنی مومنین کے ساتھ بڑی مہربانی اور شفقت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بطور خاص اس لیے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین سے جہاد کرنے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا حکم دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف بتاتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس امر پر دلالت کرتا ہے: محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور یہ ارشاد کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم تمام کی طرح بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ اس مضمون کی بے شمار آیتیں ہیں جو وضاحت کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔ متن: محمد رسول اللہ کی شہادت کا معنی رسول کی طرف سے جاری احکام میں اس کی اطاعت، اس کی دی ہوئی خبروں میں اس کی تصدیق اور اس کی طرف سے رد کی ہوئی اور منع کی ہوئی باتوں سے پرہیز ہے، اور یہ کہ اللہ کی عبادت اس کے مشروع کردہ طریقے سے ہی کی جائے۔ شرح: محمد رسول اللہ کی شہادت کا معنی اس بات کا زبانی اقرار اور قلبی ایمان ہے کہ محمد بن عبداللہ القرشی الہاشمی جن و انس میں سے تمام مخلوق کی طرف بھیجے ہوئے اللہ عز و جل کے رسول ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: اور میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اس وحی کے مطابق ہی ہو سکتی ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے: بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پر اس لیے اتارا کہ وہ تمام عالم کے لیے ڈرانے والا بنے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 1۔ اس شہادت کا تقاضا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کی تصدیق کرو، اس کے دیے ہوئے حکم کی پابندی کرو، اس کے منع کیے ہوئے امور سے پرہیز کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طرز پر کرو جو انہوں نے بتایا ہے۔ اس شہادت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہرگز یہ اعتقاد نہ رکھو کہ انہیں الوہیت کا کچھ حق حاصل ہے یا کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں یا عبادت کے حقدار ہیں، بلکہ وہ تو ایک بندے ہیں جن کی عبادت نہیں کی جا سکتی، ایک رسول ہے جو جھوٹ نہیں بول سکتے اور خود یا دوسروں کے لیے کسی نفع یا نقصان کی قدرت نہیں رکھتے الا ماشاء اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو اسی وحی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50۔ چنانچہ وہ پابندی حکم ایک بندے ہیں، جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے نہ کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہوں نہ بھلائی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھ کو اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ پا سکتا ہوں۔
سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22۔ اور فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا اور کوئی مضرت بھی مجھ پر واقع نہ ہوتی۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارہ دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 88۔ اس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ کوئی ادنا مخلوق، اور یہ بھی کہ عبادت اللہ وحدہ ہی کے لیے روا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا میں حکم دیا گیا ہوں اور میں حکم ماننے والوں مسلمانوں میں سے آگے ہوں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162۔ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ انہیں اسی مرتبہ پر رکھا جائے جس پر کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے فائز فرمایا ہے، یعنی یہ کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے صلوات اللہ وسلام علیہ۔ متن: نماز و زکوٰۃ کی دلیل۔ توحید کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اور ان کو یہی حکم ہوا کہ وہ اللہ کے واسطے بندگی کو خالص کر کے باطل سے رخ موڑ کر صرف اسی کی عبادت کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور یہی سیدھا دین ہے۔ شرح: یعنی اس بات کی دلیل کہ نماز اور زکوٰۃ دین ہی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اور ان کو یہی حکم ہوا کہ وہ اللہ کے واسطے بندگی کو خالص کر کے باطل سے رخ موڑ کر صرف اسی کی عبادت کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور یہی سیدھا دین ہے۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 5۔ اس آیت میں عموم ہے کہ تمام قسم کی عبادتوں پر محیط ہے، چنانچہ انسان پر لازم ہے کہ وہ ان عبادات میں اللہ کے لیے خالص رہے، باطل سے رخ موڑے رہے اور اس کی شریعت کا متبع رہے۔ یہ عطف الخاص علی الطعام کی قبیل سے ہے، کیونکہ اقامت نماز اور ادائیگی زکوٰۃ بھی عبادت ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے دونوں کی اہمیت کے پیش نظر انہیں نمایاں طور پر بیان کیا ہے، اس لیے کہ نماز بدنی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ قرآن کریم میں ان دونوں کا تذکرہ ساتھ ہی ساتھ آتا ہے، اور یہی یعنی خلوص اطاعت اور باطل سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، یعنی سیدھی ملت کا دین ہے جس میں کوئی کجی نہیں، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا دین ہے، اور اللہ عز و جل کا دین سیدھا ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو کہ سیدھا ہے، اس لیے اس راہ پر چلو اور دوسرے راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 153۔ اس آیت کریمہ میں جہاں عبادت، نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ پایا جاتا ہے، وہی توحید کی حقیقت کا بھی ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے شرک کی طرف میلان نہ رکھتے ہوئے اخلاص برتنا، چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص نہ برتے وہ موحد نہیں، اسی طرح جو اپنی عبادت غیر اللہ کے لیے کرے وہ بھی موحد نہیں ہے۔ متن: اور روزہ کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، تمہارے اوپر روزہ واجب کر دیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر واجب کر دیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بنو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ شرح: یعنی اس کے وجوب کی دلیل یہ ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، تمہارے اوپر روزہ واجب کر دیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر واجب کر دیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بنو۔ سورۃ البقرہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان
جس طرح ان لوگوں پر واجب کر دیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے میں چند فوائد ہے۔ اول، روزہ کی اہمیت۔ اس حیثیت سے اللہ عز و جل نے اسے ہم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض فرمایا تھا۔ یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے اور یہ ہر امت پر لازم رہا ہے۔ دوم، اس امت کے لیے آسانی اس حیثیت سے کہ روزہ جس میں روحانی اور جسمانی مشقت بھی ہو سکتی، تنہا اسی امت کو اس کا پابند نہیں بنایا گیا ہے۔ سوم، اس بات کا اشارہ کہ اللہ عز و جل نے اس امت پر اس کا دین مکمل کر دیا ہے، اس طرح کہ اس کو وہ تمام فضائل حاصل ہیں جو سابقہ امتوں کو حاصل تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزہ کی حکمت اس طرح بیان کی ہے کہ یعنی تاکہ تم متقی بنو، یعنی اپنی روزوں اور تقوی کی خوبی سے جو روزہ کا لازمہ ہے اللہ کے متقی بنو۔ اس فائدے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، جس نے جھوٹ بولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کر دے۔ متن اور حج کی دلیل یہ ہے، اور لوگوں کے ذمہ اللہ کا حق حج بیت اللہ ہے، جو لوگ وہاں تک جا سکتے ہوں، اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ شرح، یعنی اس کے وجوب کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اور لوگوں کے ذمہ اللہ کا حق حج بیت اللہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ یہ آیت 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ حج فرض ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یعنی جو لوگ وہاں تک جا سکتے ہوں۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو نہیں جا سکتا اس پر حج نہیں ہے۔ فرمان الہی، یعنی جو شخص منکر ہوا تو اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، میں یہ دلیل ہے کہ جو بیت اللہ تک جا سکتا ہو اس کا حج نہ کرنا کفر ہے، لیکن جمہور علماء کے قول کے مطابق یہ کفر ایسا نہیں ہے کہ ملت سے خارج کر دے، کیونکہ عبداللہ بن شقیق کا قول ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترک نماز کے علاوہ کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ متن، دوسرا مرتبہ ایمان ہے اور اس کی زائد 70 شاخیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کا کہنا اور ادنا راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹانا ہے۔ حیا ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔ شرح، یعنی دین کی مرتبوں میں سے لغوی طور پر ایمان کا معنی ہے تصدیق کرنا، اور شرعی طور پر ایمان دل سے اعتقاد، زبان سے ادائیگی اور اعضاء کے ذریعے عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، یہ ذاتی 3 سے لے کر 9 تک ممکن ہے۔ شاخ کسی چیز کے جز کو کہتے ہیں، یعنی تکلیف کو دور کرنا، جیسے پتھر، کانٹا، ردی اشیاء، گندگی اور بدبودار جیسی تکلیف دہ چیزیں۔ حیا ایک متاثر ہو جانے والی خوبی ہے جو شرم کی وجہ سے وجود میں آتی ہے اور آدمی کو غیر انسانی حرکات سے روکتی ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ کی بات کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور اس بات کے ایمان کے 6 ارکان ہیں، میں موافقت پیدا کرتے ہوئے ہم کہیں کہ ایمان جو عقیدہ اور اعتقاد ہے، اس کے 6 اصول ہیں، جو کہ حدیث جبریل علیہ السلام میں یوں مذکور ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان و اعتقاد رکھو اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ متفق علیہ۔ اور وہ ایمان جو کہ اعمال اور اقسام اعمال کو شامل ہے، اس کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی ایمان کا نام دیا ہے۔ فرمایا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تمہارا ایمان ضائع
کر دی۔ سورۃ البقرہ آیت 143۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ایمان سے مراد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہوئی نماز تمہاری نمازیں ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیے جانے سے پہلے بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔